شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے، کس طرح سے گمراہ کرتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ نیکی کا مشورہ دے کر بدی کروانا چاہتا ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، لیکن حقیقتاً اس کے پیچھے وہ شکار کرنا چاہتا ہے۔ وہ شہد لگا کر ہمیں جو ہے وہ بلاتا ہے، اور بلا کر کے شہد کے لالچ کے اندر جو ہے وہ ہمارا شکار کرتا ہے شیطان۔ تو اس کا شکار بننے کی بجائے جو ہے وہ ہم نے اپنے بزرگوں کا خادم بن کے اور حضور کی امت کا شیر بن کے زندگی گزارنی ہے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا کسی بستی میں، ایک گاؤں تھا، ایک دیہات تھا، قصبہ تھا، بستی تھی، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ 4 بھائی جہاد کے لیے جانے لگے، بعض علماء نے 2 لکھا، بعض نے 3 لکھا، بعض نے 4 لکھا۔ 4 بھائی جہاد کے لیے جانے لگے، ان کی ایک بہن تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم جاتے ہیں، ماں باپ تو ہیں نہیں جو بہن کے پاس رہیں۔ اب دیکھیے گا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ شیطان کس طرح سے گمراہ کرتا ہے اور انسان کا ایمان کس طرح سے سلب کرتا ہے، چھینتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ کس انداز کے ساتھ انسان کو پتہ نہیں لگنے دیتا، لیکن برباد کر کے رکھ دیتا ہے، تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، سوچوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوں یا عالم باعمل کی صحبت میں زندگی کے شب و روز گزرے ہوں تو شیطان کی چالوں کو بندہ سمجھ سکتا ہے۔ رسالہ کشیریہ کے اندر فرمایا کہ اندھیری رات میں، امام ابو القاسم گرکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اندھیری رات میں، اندھیرے پہاڑ پر، اندھیرے رنگ کی غار میں، اندھیرے غار کے اندر ایک کالے رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، اس کے پاؤں کے ساتھ جو باریک سی لائن بنتی ہے، اس لائن سے بھی زیادہ شیطان کی باریک چالیں ہوا کرتی ہیں۔ اب 4 بھائی جہاد کے لیے جانے لگے، انہوں نے کہا بہن اکیلی ہے، اب پورے گاؤں میں کسی پر اعتبار نہیں، لیکن ایک نیک آدمی، ایک پرہیزگار آدمی، ایک عاشق رسول بندہ، ایک بڑا جو ہے وہ مشہور ہے نیکوکاری میں، پرہیزگاری میں، تقوی میں، زہد میں، قناعت میں، صبر میں، تحمل میں اور نیک اعمال کے استقامت میں بڑا مشہور ہے۔ کہا کہ چلو ہم اپنی بہن اس کے پاس چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ آئے، آ کے کہا کہ حضور ہم جہاد پر جا رہے ہیں، ہماری جوان سالہ بہن ہے، ہم پورے گاؤں میں کسی پر اعتماد اور اعتبار نہیں کرتے، ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں، آپ ہماری بہن کو رکھ لیں، جہاد سے واپس آئیں گے تو ہم اسے گھر لے جائیں گے، اگر ہم اسے اکیلا تنہا چھوڑ کر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ ٹھیک نہیں، جوان بہن ہے۔ وہ جو اللہ والا تھا، جو نیک تھا، وہ کہنے لگا نہیں، ایسا شریعت کے خلاف ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے منت و سماجت کی، کہا حضور آپ کی مہربانی، آپ مہربانی کریں، کرم کریں، آپ اس کو رکھ لیں، تو آپ اس طرح کریں کہ گھر کا آخری کونا، آخری کمرہ دے دیجئے، یہ باہر نہیں آئے گی، بس آپ اس کو کھانا دے دیجئے گا۔ تو وہ جو نیک آدمی تھا وہ کہنے لگا نہیں، ہاں چلو اس طرح کر لیتے ہیں کہ سامنے والا گھر خالی ہے، جوان بھی سنیں، بوڑھے بھی سنیں۔ اور یہ میں نے کب سنا تھا؟ تقریباً 10 سے 12 سال کی عمر میں استادوں کے سامنے بیٹھ کر یہ واقعہ سنا تھا۔ اب جو ہے وہ اس نے کہا کہ سامنے والا گھر ہے، اس گھر میں جو ہے وہ اپنی بہن کو ٹھہرا دو، یہ خالی ہے، کوئی بات نہیں، میں اس کو کھانا پہنچا دیا کروں گا، کھانا دے دیا کروں گا۔ وہ بے فکر ہو کے کہ یہ آدمی نیک اور پرہیزگار اور پائے کا نیک بندہ ہے، کوئی معمولی بندہ نہیں، اس کی نیکی کی شہرت پورے علاقے میں تھی، تو کہا کہ اتنا بڑا بندہ ہے، وہ بہن کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جو ہے سامنے والے گھر میں ان کی بہن جو ہے وہ رہنے لگی۔ اب یہ جوان، یہ نیک آدمی بھی جوان تھا، اس نے کھانا لیا اور دروازے پر دستک دی، کھانا باہر رکھا اور واپس آ گیا۔ اب آیا شیطان، کہنے لگا کہ آپ اچھے بھلے عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں۔ چند دن کے بعد شیطان آیا، آ کے کہنے لگا کہ آپ اچھے بھلے سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، نیک آدمی ہیں، جب آپ کنڈا کھڑکاتے ہیں وہ عورت باہر آتی ہے، کھانا رکھتے ہیں، اس کے ہاتھ نظر آتے ہیں لوگوں کو، اس کے بال نظر آئیں گے، یہ نہ ہو کہ اپنا کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے، تو لہٰذا آپ کھانا تھوڑا سا اندر کر کے رکھ دیا کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟
یہ شیطان کہہ رہا ہے مشورہ اچھا لگا کہ نہیں؟ ظاہری طور پہ تو اچھا ہے کہ عورت باہر آ رہی ہے، چلو آپ جا کے تھوڑا سا آگے جا کے رکھ دو۔ اب اس کو سمجھ آ گئی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا یہ وار کس کا ہے، شیطان کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ اس نے جو ہے وہ چند دن کے بعد کھانا تھوڑا سا آگے رکھنا شروع کر دیا۔ شیطان نے کہا کہ اتنی بھی کیا، جب دہلیز کے اندر آ گئے ہو تو تھوڑا سا مزید آگے چلے جایا کرو، آگے جا کے کھانا رکھ دیا کرو۔ اس نے پھر شیطان کی مانی، کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے تھوڑا سا آگے جا کے کھانا رکھنا شروع کر دیا۔ اب شیطان دوبارہ آیا، ہفتے بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد، کہنے لگا کہ دیکھو میاں، تو بھی اکیلا ہے، وہ بھی اکیلی ہے، اب وہ بیچاری سارا دن تنے تنہا ادھر رہتی ہے، تو عبادت کرتا ہے، تیری لو تو رب سے لگی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، وہ بیچاری اکیلی بور ہوتی ہے۔ اتنے میں کیا ہے، تیرے جیسا نیک آدمی تھوڑی بیٹھ سکتا ہے، چند منٹ بیٹھ کر بندہ حال چال ہی پوچھ لیتا ہے۔ پہلے سلام دعا پہ لایا، پہلے سلام دعا تو کرو، مسلمان کا حق ہے کہ چلو سلام تو کر لیا جائے، سلام دعا پر آیا وہ۔ پھر شیطان نے مشورہ دیا کہ حال چال پوچھا کرو، حال چال پہ آیا۔ پھر کہنے لگا شیطان کہ چلو چند گھڑیاں بیٹھ کے وہ بور ہوتی رہتی ہے، تو بھی پریشان ہے، تو بھی بور ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتی ہے، 2 گھڑیاں بیٹھ کے باتیں کر لیا کرو، چلو بیچاری کا دل بہل جائے گا۔ تو اب جو ہے وہ اس نے اس پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ چند گھڑیاں بیٹھا، روزانہ آتا، چند گھڑیاں بیٹھتا، گفتگو ہوتی، چلا جاتا۔ پھر شیطان نے کہا کہ دیکھو اب تو ان کے گھر میں جاتا ہے، سامنے والے گھر میں جاتا ہے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لہٰذا اس طرح کر تو اسے اپنے گھر میں لا کے بٹھا لے، تاکہ گفتگو بھی ہو جائے، کھانے میں تجھے باہر بھی نہ جانا پڑے، کسی کی بات بھی نہ سننی پڑے، چھوڑ سامنے والا گھر، اسے اپنے گھر میں لے آ۔ اب وہ جوان سالہ لڑکی کو لا کر کے اس نے اپنے گھر ایک کمرہ دے دیا، وہاں پر جو ہے وہ کھانا دیتا رہا، گفتگو ہوتی رہی، حتیٰ کہ اس نیک آدمی نے اسی عورت کے ساتھ منہ کالا کر لیا۔ اب جب منہ کالا کر لیا، ساری ولایت گئی، نیکیاں برباد، ساری تباہی پھر گئی، بربادی پھر گئی۔ اب وہ ڈر گیا، گھبرا گیا کہ اس کے بھائی آئیں گے، وہ مجاہد ہوں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ میں نے ہی جو ہے وہ یہ معاملہ کیا ہے، تو وہ تو مجھے قتل کر دیں گے، وہ مار دیں گے۔ اس نیک آدمی نے، پرہیزگار آدمی نے، عبادت گزار آدمی نے، عالم نہیں تھا، خالی عبادت گزار تھا، اور ولی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عبادت کے طور پر وہ مشہور تھا کہ یہ ولی ہے۔ اب جو ہے وہ اس نے کیا کیا کہ اس عورت کا قتل کر کے اپنے صحن میں دفنا دیا، تاکہ بھائی آئیں گے تو ان کو یہ بتا نہ دے اور ان کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے ہی منہ کالا ان کی بہن کے ساتھ کیا۔ اب وہ دفنا دیا، بھائی جہاد سے واپس آئے، آ کے پوچھا کہ میاں ہماری بہن کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو انتقال کر گئی، بیمار ہوئی تھی، تو میں نے جو ہے وہ اس کو دفنا دیا، کوئی قبرستان میں اس نے دکھا دی کہ یہ قبر ہے اس کی۔ بھائیوں نے فاتح خوانی کی، کیونکہ اعتماد اور اعتبار اتنا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب وہ بھائی گھر لوٹ کے چلے گئے۔ اب پھر شیطان ان کے پاس گیا اور جا کے ان کو کہا کہ تصدیق تو کرو، تحقیق تو کرو کہ تمہاری بہن ہے کہاں؟ تمہاری بہن جو ہے وہ مری نہیں بلکہ ماری گئی ہے۔ اب جو ہے وہ ساتھ یہ کہا اور ساتھ کہا کہ اپنے اس کے گھر کا صحن کھولو اور جو ہے وہ اس کے صحن کے اندر دیکھو اس کی لاش دبی ہے۔ اب چاروں بھائی اٹھے، غصے کے اندر آئے اور آ کر کے اس کے گھر کا جو ہے وہ صحن کھولا گیا تو اس گھر سے لاش برآمد ہوئی۔ اب بھائیوں نے مقدمہ بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ کے سامنے جو ہے یہ کھڑا تھا، پھانسی کا دن طے ہو گیا۔ جب پھانسی ہونے لگی، اس کو لے کر جا رہے تھے، پھانسی گھاٹ پہ پہنچ چکا تھا، شیطان پھر آ گیا، آ کے کہنے لگا کہ میاں انسانی روپ کے اندر آیا، لمبی لمبی داڑھی، سر پہ ٹنڈ، اور کہنے لگا کہ لو میاں میں اپنا تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے بچا لوں گا، لیکن میرے ساتھ ایک سودا کرنا ہوگا۔ شیطان اتنا مردود ہے، اب یہ کہنے لگا کہ مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، مجھ سے سودا کرنا ہوگا، میں ہوں یہودی، تمہیں یہودی بننا ہوگا، تو یہودی بننے کا اعلان کر دے، میں بادشاہ کو سفارش کرتا ہوں، بادشاہ تجھے چھوڑ دے گا۔ اب اس نے جان بچانے کے لیے کہا ٹھیک ہے میں یہودی ہوتا ہوں۔ ایمان بھی گیا۔ جب ایمان گیا تو شیطان کہہ کے لگانا شروع ہو گیا، اونچی اونچی ٹھٹھا
مسخری کرنا شروع ہو گیا اور بلند آواز سے ہنسنا شروع ہو گیا۔ تو اس نیک آدمی نے جو پہلے نیک تھا اب مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اس نے کہا کہ ہنس کیوں رہا ہے؟ تو شیطان نے کہا تیری بے وقوفی کی وجہ سے ہنس رہا ہوں، میں تو تھا شیطان، تو اتنا نیکوکار تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، ساری رات عبادت کرتا، تلاوت قرآن کرتا، ذکر اذکار کرتا، تسبیحات کرتا، میں نے تجھے کہاں سے اٹھا کے دیکھ کہاں پہنچا دیا، جان بھی گئی، مال بھی گیا، گھر بار بھی گیا، ایمان بھی گیا۔ تو جو شیطان کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح عمل کر رہا ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ ہر کسی نے یہ رٹا لگا لیا کہ میں ٹھیک ہوں۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں، سمجھ لیجئے کہ شیطان ان قریب اس کا شکار کرے گا۔ شیطان اس کی ٹو کے اندر ہے، اور شیطان کی وہ جکڑن کے اندر ہے جو بندہ غلط ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے اور علماء کی صحبت میں نہ بیٹھے، نیکوکاروں کی صحبت میں نہ بیٹھے، پھر کوئی جہلمی جیسا فیس بک پر کوئی ایمان برباد کر دے گا، اور کوئی طرح طرح کے جو ہے وہ اڈے بنا کے جگہ جگہ کی 1.5 انچ کی مسجدیں بنا کر ایمان تباہ و برباد کرتے جائیں گے، اور پھر انسان کا ایمان چھیننے والا پتہ بھی نہیں لگنے دے گا اور ایمان سلب کر لیا جائے گا، ایمان چھین لیا جائے گا۔ کوئی ایسی بات دل میں بیٹھ گئی جو گستاخی تھی رسول اللہ کی، یا گستاخی تھی صحابہ کی، یا گستاخی تھی اولیاء کی، یا گستاخی تھی قرآن کی، وہ دل کے اندر بات بیٹھ گئی، ایمان لٹ گیا، تو بعد میں نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی۔ لہٰذا اپنا ایک رہبر رکھیں، رہنما، عقیدہ اہل سنت و جماعت، اعلیٰ حضرت والا عقیدہ، داتا علی حجویری والا عقیدہ، اور یہ داتا علی حجویری غوث پاک والے عقیدے کے علماء کے قدموں میں بیٹھو، دائیں بائیں نہ جانا، بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، ایمان سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور یہ کہیں گے جناب نماز تو ہم نے اپنی پڑھنی ہے، یا یہ کہیں گے میں سنتا سب کی ہوں کرتا اپنی ہوں، یہ جہالت ہے، یہ شیطان کا بار ہے۔